الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ذریتہ وعطرتہ واہل بیتہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پروگرام حسد اور اس کے نقصانات کے حوالے سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد و کینہ بھی ہلاکت ایمان و بربادی اعمال صالحہ ہے۔ شیطان کی ہلاکت کا ایک سبب حسد بھی تھا۔ حضرت جنادہ بن ابو امیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان اول خطیئۃ کانت الحسد ابلیس آدم ان یسجد له فحملہ الحسد علی المعصیہ، یعنی بے شک سب سے پہلی خطا حسد کرنا تھی۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے سلسلے میں حسد کیا، چنانچہ حسد نے ہی اسے گناہ پر آمادہ کیا۔ فرمان الہی ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، یعنی اے ایمان والو، بہت سے اہل کتاب اس کے باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا، اپنے قلبی حسد کی بنا پر پسند کرتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی جانب لوٹا دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو حسد ایک آگ ہے، یہ صرف دل کو نہیں جلاتا، بلکہ آگ جب گھر کو لگتی ہے تو گھر کا سارا سامان جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور کوئی چیز اس کی لپیٹ سے نہیں بچ سکتی۔ اسی طرح دل بھی ایک گھر کی طرح ہے، جب دل جلتا ہے تو دل کے ساتھ پورا جسم بھی جلتا ہے۔ انسان کا چین، سکون، راحت، آرام، خوشی تمام کی تمام جل جاتی ہے۔ انسان کا وہ قلبی ذوق جو محبت الہی کے لیے اسے درہم برہم ہونے سے بچا کر سلامتی سے لے کے جانے والا ہے، وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مسافر منزل پہ پہنچنے والا ہو اور راستے میں لٹ جائے تو اس کا سکون برباد ہو جائے گا۔ نہ خدا ملا، نہ خدا کا راستہ ملا، نہ محبوب خدا ملے، زندگی ملی تو وبال جاں بن گئی۔ بہتر ہے کہ انسان اس حسد کی آگ کو بجھائے کہ جس سے دل بچ جائے۔ اگر دل کو تکلیف ہوئی تو پھر دماغ گیا، احساس گیا، ذوق گیا، محبت گئی، صداقت گئی، کچھ بھی نہ رہا، سارا خاندان جل گیا۔ یعنی کہ خاندان سے مراد دل، دماغ، وجود، یہ ایک خاندان کی طرح ہے۔ اس خاندان کا جو بڑا ہے وہ دل ہے۔ جب دل ہی جل گیا تو پھر سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو حسد، بغض، کینہ سے بچائے، کیونکہ حسد کرنے والا ایک طرح خدا کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہے۔
یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ جس کو عزت دے، کوئی کون ہوتا ہے جو اللہ کے کاموں میں دخل دے؟ لہذا حسد ایک ایسی بیماری ہے جو پورے دل و دماغ کو متاثر کرتی ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد وبال جان ہے، حسد خوشیوں کو ختم کرتا ہے۔ حسد اتنا کہ ہر وقت حاسد اپنی ہی آگ جلائی ہوئی میں خود جلتا ہے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا کہ ہمیشہ حاسد کا سب کچھ جاتا ہے، محسود کا کچھ نہیں جاتا، کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو سب سے پہلے کرنے والے کو جلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد جیسی مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے، آپس میں محبتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت تقسیم کرنے کی توفیق عطا